ہمارے مخالفین اور دشمن اسی وقت ہار گئے تھے جب ان کے حملے کا مرکز خواتین بنی۔ آپ لوگ سیاسی میدان میں مکمل طور پر ہار چکے ہیں۔ اپنی سیاسی بصیرت اور قد اونچا کرنے کے لیے خواتین کی تضحیح کر رہے ہیں۔ 14 اگست کے مناظر دیکھیں۔ انہوں نے پی ٹی آئی کے خواتین کے ساتھ برا سلوک کیا کہ باقی خواتین ڈر کر گھر بیٹھ جائیں گی، لیکن یہاں تو پردے دار خواتین بھی نکلنا شروع ہو گئی۔ نظریہ دبانے سے دبتا نہیں ہے، ابھرتا ہے۔ یاد رکھنا، ہماری یہ مائیں بہنیں اس تحریک انصاف اور آزادی کی تحریک کا ہر اول دستہ ثابت ہوں گی۔ پی ڈی ایم کا دور حکومت ایسا خوفناک تھا کہ ان 16 مہینوں میں عوام نے تحریک کی بدترین مہنگائی دیکھی ہے۔ کون سا ظلم ہے جو ان 16 مہینوں میں نہیں کیا گیا؟ خواتین پر تشدد، عوام پر ظلم، بچوں تک کو گرفتار، تحریک انصاف کو دبانے کی ہر ممکنہ کوشش کی گئی۔ زمینی خداؤں کا بڑا دردناک انجام ہوا ہے۔ تاریخ اب اس بات کی گواہ ہے کہ طاقتور اپنے آپ کو عقل مند سمجھ کر ملکی مفاد کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے لوگوں کو غائب اور پابند سلاسل کر رہے ہیں۔ شاید یہ بھول گئے ہیں کہ اللہ کے قانون کے خلاف جا کر یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کی خواتین میں اتنا فرق کیوں کیا جاتا ہے؟ پی ٹی آئی کی شادہ گلزار اور پی ٹی آئی کی دوسری خواتین کو جس وحشیانہ طریقے سے گرفتار کیا گیا اور میڈیا نے اس عمل پر مکمل خاموشی اختیار رکھی، اور اب جب ہینا بٹ صاحبہ کا واقعہ ہوا تو پی ڈی ایم کے حکم پر چلنے والی میڈیا پر آگ لگی ہوئی ہے۔ اتنا امتیازی رویہ کیوں؟ دوگلے پن کا نظام نہیں چل سکتا، ہمیں اس نظام کو بدلنا ہوگا۔ غیر قانونی طور پر قید تحریک انصاف کی خواتین کا مقدمہ لڑنے کے لیے ابلیسٹر ملکہ بخاری میدان میں آ گئی۔ نگران وزیر اعظم، چیف جسٹس سپریم کورٹ اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ان خواتین کی رہائی کی اپیل بڑھا دی۔ ظاہر جعفر کی والدہ کو سنگین جرم میں مکمل طور پر جلدی رہائی مل گئی، جبکہ مریم نواز کو ضمانت ملی۔ پی ٹی آئی کی خواتین کو کیوں ضمانت نہیں مل رہی؟ ہماری امید اس نظام سے ختم ہو گئی ہے۔ گرفتار پی ٹی آئی کی خواتین کے خلاف کوئی ثبوت پیش ہی نہیں کیا گیا۔ خواتین کو اس لیے گرفتار کیا گیا کہ وہ سچ بولتی ہیں۔ ملکہ بخاری کی چیف جسٹس بندیال سے اپیل۔ لائن بالکل کراس ہوئی، لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر خواتین ہیں، یہاں پر قانون کیا کہتا ہے، یہاں پر پاکستان کی اعلیٰ عدالت کا تحریر نامہ کیا کہتا ہے کہ ظاہر جعفر کی والدہ کو بیل کیوں ملی، مریم نواز کو بیل کیوں ملی؟ سنگین جرائم تھے، کرپشن اور بیٹے کے ساتھ ختیجہ شاہ، صنم جاوید، یاسمین راشد اور دیگر پی ٹی آئی خواتین رہنماؤں کے جوڈیشنل ریمانڈ کو مزید 14 روز بڑھا دیا گیا۔ دوسری طرف زرداری کے قریبی دوست ڈاکٹر عاصم کو 8 سال بعد ریلیف مل گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے محکمہ داخلہ کی درخواست عاصم قادر پٹیل کو بری کر دیا۔ عدالت نے رؤف صدیقی کو بھی بری کر دیا ہے۔ قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی۔ اپیل کون سنتا ہے یہاں؟ اندھا دھند قانون، گونگے بہرے منصف۔ 550 خواتین پی ٹی آئی کے ساتھ وابستگی کے جرم میں گرفتار ہوئی۔ 50 سے زیادہ پچھلے 90 روز سے اندر ہیں۔ آدھی رات بیڈ روم میں جا کر عورتوں کو گرفتار کیا گیا۔ جوانوں، بزرگوں اور عورتوں کو تھپڑ مارے گئے، بالوں سے پکڑ کر سڑکوں پر گھسیٹا گیا، مگر اس پہ کسی کی غیرت نہیں جاگی۔ پی ٹی آئی خواتین کے ورکرز کو ان کے بچوں کے سامنے گرفتار کرنا، بچوں کے سامنے ان کے ساتھ نازیبا سلوک کرنا جائز ہے کیا؟ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنا، بچوں کو ہراساں کرنا درست ہے کیا؟ کیا عزت صرف نون لیگ خواتین کی ہے، باقی پاکستانی عورتیں عزت دار نہیں ہیں؟ پی ٹی آئی کی کئی خواتین کو بے پردگی سے گرفتار کیا گیا ہے، کچھ کو بندوق کی نوک پر، اور میڈیا اب بالکل خاموش ہے۔ کیا ہینا پرویز کو یاد نہیں جو الفاظ وہ بشرا بی بی اور پی ٹی آئی کی خواتین کے لیے استعمال کرتی ہیں؟ اپنی باری آئی تو اخلاق اور ادب یاد آ گئے۔ ہینا پرویز بٹ پر 2 نعرے کس کر بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے، جو کہ عوامی رد عمل تھا، جبکہ ہر روز پی ٹی آئی کی خواتین کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، ان کی عزتیں پامال کی جا رہی ہیں، خواتین کو جبری اغوا کیا جا رہا ہے، گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، جو کہ دانشوروں کے نزدیک بہت اچھا عمل ہے۔ جب یہ عورت عمران خان کی بیوی بشرا بی بی کو گالیاں دیتی ہے تب آپ کہاں ہوتے ہیں؟ تب تو بولتے ہی نہیں۔ 3 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے پی ٹی آئی کی خواتین ثنا جاوید، عالیہ حمزہ، ختیجہ شاہ، طیبہ راجہ گرفتار ہیں، ان کے اوپر تو آپ بول نہیں رہے۔ تب یہ حکومت اور اس حکومت کا قانون کہاں تھا جب صنم جاوید کے ساتھ بدتمیزی کر کے انہیں گرفتار کیا جا رہا تھا؟ دوسری لاکھوں خواتین کا اور اعظم سواتی کے اپنے ہی شوہر کے ساتھ ویڈیو لیک کی گئی تھی، کہاں تھے تب آپ؟ پی ٹی آئی کی خواتین کو مارا گیا، ڈرایا گیا۔ 25 مئی کو پی ٹی آئی کی خواتین پر تشدد کیا گیا۔ 9 مئی کے بعد غیر قانونی طور پر اغوا اور گرفتار کیا گیا۔ رات گئے گھروں پر چھاپے اور خواتین کو ہراساں کیا جا رہا تھا۔ یہ سب حکومت کے کام ہیں۔ ان معاملات کی
کبھی مزاحمت تو نہیں کی گئی. لفافی صاحب نے نہ ہی ان کے لیے کچھ بولا اور نہ ہی مریم نواز نے کوئی مزاحمتی بیان دیا. کیا یہ خواتین پاکستان کی شہری نہیں ہیں؟ کیا ان کی عزت نہیں ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو بہت ہی پسند آئے گی. اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور اس طرح پاکستانی خواتین کے لیے آواز اٹھاتے رہیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مشہور کریں تاکہ پی ٹی آئی کی خواتین کو انصاف مل سکے اور انہیں رہائی مل سکے. تھینکس.